بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلا کے لیے بیچ دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر بولا کہ اس شخص نے بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال اس غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہی گلا کاٹنا ہے، اس نے اپنے خاندان کا رنگ دکھایا۔ اس میں غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وزارت دی، ایسے لوگوں کی وزارت سے وہاں لوگوں کا بھوکا مرنا ہی بنتا ہے۔ اور تیسرا، ایاز جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے اور سید کی شان یہ ہے کہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادہ ہو؟ ایاز کہتا، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا تو میں بھی آپ کو ایک راز بتا دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام آدمی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔